أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جینوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ سچ کا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 50 سے 53 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ کہف یہ مکی سورت ہے۔ سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے اس وقت جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورت مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت مکے کے نوجوان ایمان لا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو مکے کے مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، تشدد برپا کر رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ تو ایسے حالات تھے، اس حالات میں یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اس وقت جو مکے کے مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، جو نوجوان ایمان قبول کر رہے تھے، جو لوگ مکے کے مسلمان ہو رہے تھے، ان پر جو مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، جینا مشکل کر دیا تھا، لیکن وہ ان کو ایمان سے نہیں پھیر سک رہے تھے۔ وہ اپنے ایمان میں پکے تھے، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک اینچ بھی نہیں ہٹ رہے تھے۔ اتنا تشدد برپا کرنے کے باوجود وہ ان کو ایمان سے پھیر نہیں سک رہے تھے۔ مکے کے مشرکین ان کو ایمان سے پھیر نہیں سک رہے تھے۔ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور تھے، اپنی جان قربان کر رہے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہے تھے۔
یہ تھے وہ حالات. آج یہ صورت ہم کو کیا سبق دیتی ہے؟ آج کے کیا حالات ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں گے خاص کر فلسطین کے غازہ کے لوگوں کو دنیا کی سپر پاور ان کو مٹانے کے لیے پورا زور لگا چکی. 2 سال مسلسل بمباری کی. ان کو کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، پورے گھر برباد کر دیے. لیکن ایک کو بھی وہ ایمان سے نہیں پھیر سکے. وہ ثابت قدم ہے. وہ اپنی زمین کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. انہیں دنیا میں اس صورت میں سورہ کہف میں ایک عجیب کرشمہ بیان کیا گیا ہے اصحاب کہف کا، جو غار میں 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، پھر ان کو نیند سے جگایا. 309 سال تصور کیجئے ایک آدمی کتنے دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نوجوانوں کو جو ایمان کے خاطر ایک غار میں پناہ لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے 309 سال سلایا. اسی طرح آج بھی دنیا میں ایک عجیب کرشمہ ہوا ہے. 2 سال مسلسل بمباری کے باوجود ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے نہیں ہے، بستر ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. پھر بھی وہ کس طرح سے ڈٹے رہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس رکوع کے 50 سے 53 نمبر کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے انکار کیا. وہ جینوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. ابلیس جو ہے شیطان جینوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح سے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اسی طرح ابلیس شیطان کو آگ سے پیدا کیا. انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینوں کو پیدا کیا، اس کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. جس طرح سے انسان کو اختیارات کی آزادی دی گئی ہے، وہ اچھے بھی کام کر سکتا ہے اور برے بھی کام کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے. اسی طرح ابلیس کو بھی، جینوں کو بھی اختیارات کی آزادی ہے. وہ اللہ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں. لیکن فرشتے جو ہے معصوم ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو جینوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ انسان
مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو وہ گھمنڈ کیا، حسد کیا، اس نے بغض کیا، انسان سے بغض کیا، حسد کیا اور وہ انکار کرا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، میں اس کے سامنے کس طرح سے سلنڈر ہو جاؤں، میں کس طرح سے اس کے سامنے جھک جاؤں۔ وہ نافرمانی کرا، وہ جینوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہا ہے، اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مکے کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، یعنی کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو سرپرست بناتے ہو۔ یہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے، آج بھی یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اب کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دنیا میں انسان کا دشمن کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا دشمن شیطان ہے اور وہ اس کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جو ظالم ہوتے ہیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھ پر وسوسے نہیں ڈالتا۔ میرے ساتھ جو شیطان ہے اس کو میں نے مسلمان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا اس کو مسلمان کر۔ سوچئے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کے اندر وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان خالی وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف نہیں لے جاتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا دشمن ہے، جو تم سے حسد کر چکا ہے، حسد کے بنا پر اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ذلیل کیا ہے انسان کی وجہ سے، تو اس کو بھی انسان کو گمراہ کرے گا۔ تم اس کو سرپرست بناتے ہو، اس کو دوست بناتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان اور زمین جو پیدا کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کی تم اطاعت کرتے ہو، جس کی تم فرمانبرداری کرتے ہو، جس کا تم حکم مانتے ہو، اس کو نہیں بلایا تھا۔
اور نہ اس کی تخلیق میں کچھ اس کا شریک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جب کائنات بنایا ہے تو اکیلا اللہ نے بنایا ہے. تو تم اس کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ کوئی شخص اگر بھلے ہی بت پرستی میں مبتلا نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا ہے، طاغوت کی بندگی کرتا ہے، شیطان کی بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو وہ بھی شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اس وقت میں نے اس کو نہیں بلایا تھا، نہ وہ شریک ہے، نہ اس کی تخلیق کے وقت میں کچھ اس کا شریک ہے. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے اس کو اپنا مددگار بناؤں. اس طرح سے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مکے کے مشرکوں کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جا رہی تھی، اور آج بھی دنیا میں یہ چیلنج ہے کہ آج جو تم اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہو، سپر پاور ہو، دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہو، کسی بھی ملک پر کب بھی کہیں بھی حملہ کرتے ہو اور کسی کو بھی نست نابود کرتے ہو، تو یہ گھمنڈ نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم سے حسد کرتا ہے. دنیا میں جو فساد برپا کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اس روز کیا کریں گے. جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو. اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. ہر انسان کو مرنا ہے، موت یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس روز جب ان کا رب کہے گا، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، اللہ کا شریک سمجھ بیٹھے تھے. آج بھی دنیا میں جو امریکہ، اسرائیل اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت بھی جو مشرکین مکہ تھے، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا کر دیں گے. پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو کہہ رہا ہے کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو جو تم دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بنائے بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے.
یہ مدد کے لیے ان کو پکاریں گے، لیکن مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے۔ اس دن بھی، قیامت کے دن، یہ اپنی مدد کو پکاریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے، آگ کا گڑھا دیکھیں گے، تو اپنی مدد کے لیے ان کے شریکوں کو پکاریں گے، ان شیطانوں کو پکاریں گے، ان دوستوں کو پکاریں گے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالموں سن لو، اس دن، جب قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ کہے گا پکارو اپنے شریکوں کو، آج تم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہو، شیطان کی مدد سے جو ظلم ڈھا رہے ہو، اس دن اللہ کہے گا پکارو ان کو، تو تم ان کو پکاریں گے لیکن وہ مدد نہ کر سکیں گے، ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک آگ کا گڑھا کر دے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی 53 نمبر کی آیت، اس رکوع کی آخری آیت، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے، سارے مجرم اس دن آگ دیکھیں گے، چاہے اس وقت کے مشرک ہو یا اس کے بعد کہ جو بھی مشرک ہے، جن لوگوں نے دنیا میں فساد برپا کیا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ظلم کیا، اس روز آگ دیکھیں گے۔ آج کے بھی جو لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اس روز سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہمیں اس میں گرنا ہے۔ وہ آگ کا گڑھا دیکھیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں ہم کو گرنا ہے۔ سارے مجرم، سارے دنیا کے مجرم، اس وقت جب یہ مکے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، اس وقت کے مجرم اور آج کے بھی مجرم سن لو، آج کے بھی جو مجرم جو ظلم ڈھا رہے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو وہ سن لو، اس روز جو ہے تم آگ دیکھو گے اور آگ سمجھ جاؤ گے کہ اب اس میں ہمیں گرنا ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اس میں یعنی وہ آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ اس میں وہ سمجھ جائے گے کہ اب ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ اس دن سمجھ آئے گی ان کی، ہم نے جو دنیا میں ظلم کیا تھا اس کا جو بدلہ ہے آج مل جائے گا۔ پھر وہ اس گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو چاہے اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد جب سے دنیا بنی ہے، جب بھی دنیا میں ظالموں نے ظلم کیا، شیطان کو اپنا دوست بنایا، شیطان کے راستے پر چلے، شیطان نے جو ان کو وسوسے ڈال کر، خوبصورت خواب دکھا کر جو گمراہ کیا، آج بھی جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اس روز وہ آگ دیکھیں گے، اس گڑھے میں گرنے کے لیے وہ کوئی جائے پناہ نہیں پائے گے، کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی، آج کے مجرموں کے لیے بھی اور اس وقت کے مجرموں کے لیے بھی۔ تو یہ تھا سورہ کہف کی 50 سے 53 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے
اور اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔